بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دوست منورہ کے گھر گئی تو اس کی ملازمہ شاداں کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ منورہ نے بتایا کہ اس کا خاوند بہت بیمار ہے، تبھی بیچاری بہت پریشان ہے۔ وہ تو اچھا خاصا تندرست تھا اور ان کے حالات بھی ٹھیک تھے، تو کیوں کر بیمار ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ کہنے لگی کئی سال سے میں مکے میں تھا اور عمارتوں کی تعمیر میں مزدوری کا کام کرتا تھا۔ اپنے گاؤں میں بھی ہم لوگ سالہ سال سخت گرمی اور سردی میں کام کرتے ہیں، مگر یہاں اجرت اتنی نہیں ملتی کہ بچوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی مل سکے۔ ان حالات سے تنگ آ کر رحیم بخش ایک دوست کی وساطت سے سعودی عربیہ کمانے کی غرض سے چلا گیا۔ 2 سال بعد وہاں کی کمائی سے گھر کو پکا کر لیا۔ ہمت بندھی دوبارہ ویزا خرید کر گیا تاکہ کچھ اور رقم اکٹھی کر سکے۔ خیال تھا کہ گاؤں میں آ کر اپنی دکان ڈال لے گا۔ رحیم بخش نے اسی کارن دیار غیر میں سخت جان ماری۔ 20 برس وہ مسلسل محنت کی چکی میں پستا رہا، تب کہیں جا کر اتنا روپیہ اکٹھا ہوا کہ کاروبار کر سکے، مگر اس طویل مشقت نے اس کو بیمار کر دیا۔ بیماری بھی ایسی کہ اس کے اچھے ہونے کی امید جاتی رہی۔ تبھی میں نے سوچا کہ سچ ہے، پردیس کی پوری روٹی سے گھر کی آدھی روٹی بھلی ہے۔ تیل کی دولت نے اربوں کو تو مالا مال کر دیا، وہ غریبوں کو اجرت اچھی دیتے ہیں، مگر ان سے مشقت بھی تو خوب لیتے ہیں۔ وہاں کا موسم بھی بہت شدید ہوتا ہے۔ برسوں سخت گرمی اور دھوپ کی تپش سہ کر رحیم بخش کے پھیپھڑوں نے جواب دے دیا، تو اب وہ کھاٹ پر پڑ گیا اور جمع پونجی علاج پر لگ گئی۔ رحیم بخش نے واپس آ کر مکان تو پکا کرا لیا، گیٹ بھی لگا لیا اور دکان بھی منوا لی، مگر دکان میں سامان نہ ڈال سکا کیونکہ باقی ماندہ رقم علاج پر لگ گئی۔ اس کو جب پھیپھڑوں کی تکلیف شروع ہوئی تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ مزید کام نہ کرے، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ یوں اور زیادہ کمانے کے لالچ میں اپنی صحت بالکل برباد کر لی، کیونکہ اس بار وہ ذاتی زمین خریدنے کے خواب آنکھوں میں سجا کر مکہ گیا تھا۔ اس دفعہ 5 سال بعد وطن لوٹا تو پلے کافی بھاری رقم تھی، بس سارا گاؤں عقیدت سے ملنے کو آیا۔ لوگ ہاتھ چومتے، دعوت پہ بلاتے، احترام کی نظروں سے دیکھتے۔ اپنے بچے بھی اس کی جی حضوری کرتے نہ تھکتے تھے کہ باپ بڑا مالدار ہو کر لوٹا ہے، مگر بظاہر ٹپ ٹاپ والا رحیم بخش ایک کھوکھلے درخت کی مانند ہو چکا تھا۔ شوہر کے پاس سعودی عرب کی کمائی نے خود شاداں کو سارے گاؤں کی عورتوں میں منفرد اور ممتاز بنا دیا تھا۔ دن بھر ملنے کو آنے والوں کا جھمگھٹا لگا رہتا، لوگ کریت کر اس سے وہاں کی باتیں پوچھتے، وہ بھی ان کو اپنے تجربات اور حقائق بتاتا۔ اب وہ عربی بول بھی لیتا اور سمجھ بھی لیتا تھا، اسی وجہ سے گاؤں والوں نے اس کو ایک زبردست بزرگ ہستی کا درجہ دے دیا تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کو اس کے پاس دم کروانے لاتی تھیں۔ اس کی روحانی باتوں سے دیہات کے معصوم لوگ بہت متاثر ہوتے، عقیدت سے اس کے پاؤں چھو لیتے۔ اس کی تمام فیملی کو گاؤں والے بہت ہی احترام کی نظر سے دیکھنے لگے۔ گاؤں کا شاید ہی کوئی گھر ایسا تھا جہاں نظر نیاز نہ ہو۔ نیاز کی دیگیں بنتی تو درود فاتحہ کے لیے خواتین شادوں کو عزت سے بلاتے۔ جب تک وہ نہ جاتی نیاز بنٹنے کا عمل شروع نہ ہوتا۔ وہ جس گھر جاتی واپسی پر نیاز کا اچھا خاصا کھانا اس کے ساتھ آتا، حالانکہ ان میاں بیوی کو اسلام کے بارے میں معلومات واجبی سی تھی۔ آخری بار ہمت کر کے وہ صرف عمرے کی غرض سے مکہ گیا تھا جب میں نے اس کو وہاں دیکھا تھا۔ میں بھی عمرے کی نیت سے وہاں گئی تھی۔ یہ ایک نورانی صبح تھی۔ جب میں نے اللہ کے مقدس گھر میں قدم رکھا تو مجھے یوں لگا جیسے نور آسمان سے اتر رہا ہے۔ فجر کا وقت تھا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں وہاں موجود سبھی لوگ محویت کے ساتھ عبادت میں مصروف تھے۔ کوئی بھرائی آواز میں تلبیہ پڑھ رہا تھا، کوئی پوری توجہ سے سجدہ ریز تھا، کسی کی آنکھیں اشک برسا رہی تھیں تو کوئی طواف کے دوران ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ غرض عجیب روح پرور سما تھا۔ طواف کرتے ہوئے اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی جو خانہ کعبہ کے اوٹ میں جھکا ہوا تھا۔ جب طواف کرتے ہوئے میں اس کی جانب پہنچا تو دیکھا اس نے خانہ کعبہ کا غلاف کا ٹکڑا مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ تبھی وہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے تیزی سے باب العزیز کی طرف بھاگا اور باہر نکل گیا۔ مجھے شک گزرا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ جب دیوار پر گئی تو دیکھا اس شخص نے کعبے کے غلاف کا ٹکڑا چرایا تھا۔ میں بات سمجھ گئی، بہت دکھ ہوا اور صدمہ بھی ہوا کہ نہ سمجھنے، نادانی یا جاہلیت کے سبب کتنی بڑی گستاخی کر لی۔ سوچنے لگی کچھ لوگ مقدس جگہوں پر بھی عبادت کے دوران ایسی حرکتیں کرنے سے باز نہیں آتے کہ ان دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر وہاں کے پاسبان دیکھ لیتے تو یقیناً اس کو پکڑ کے لے جاتے اور بڑی کڑی سزا دیتے۔ خیر کافی دنوں تک میں اس واقعے کو بھلا نہ سکی۔
شاداں کے بیمار شوہر کو دیکھنے میری دوست منورہ جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی بیمار کی عیادت کر رہا ہوں، میں بھی اس کی کچھ مدد کر دوں گی۔ منورہ کے ساتھ ہم اس کے گھر گئے۔ ایک ضعیف شخص چارپائی پہ پڑا تھا جو بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ یہ شاداں کا شوہر رحیم بخش تھا۔ میں حیرت سے اس کو تکنے لگی۔ یکا یک اس شخص کا چہرہ میری نظروں میں آ گیا جس کو عمرہ کرتے وقت طواف کے دوران 2 برس قبل میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا کاٹ کر چراتے اور پھر وہاں سے بھاگتے دیکھا تھا۔ تو وہ تم تھے رحیم بخش؟ وہاں محنت مزدوری اور عمرہ کرنے گئے تھے؟ اللہ کے گھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے بیمار کی عیادت کو بھلا کر اس سے ترشی سے پوچھا۔ بی بی، انسان کو لالچ اندھا کر دیتی ہے۔ میں بھی اندھا ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ عقیدت سے اس مقدس غلاف کی زیارت کرنے آتے تھے۔ میں نے گھر پر ایک صندوقچی رکھ لی۔ غلاف مقدس کے ٹکڑے کی زیارت کو آنے والی اپنی خوشی اور مرضی سے کچھ نذرانہ بھی ڈال جاتے۔ اسی طرح گھر بیٹھے خاصی آمدنی ہونے لگی، مگر اس واقعے کے کچھ عرصے بعد میں اتنا بیمار ہو گیا کہ کھاٹ پر پڑ گیا۔ تب سے اب تک معذور پڑا ہوں۔ بیماری کا جتنا بھی علاج کرا لوں افاقہ نہیں ہوتا، بلکہ اور بڑھتا جاتا ہے۔ میں اپنے اللہ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے ایسا غلط کام کیا کہ مجھے خدا بھی معاف نہ کرے۔ آپ بھی دعا کریں اللہ مجھے بخش دے۔ میں نے کہا، رحیم بخش، تم نے واقعی یہ ٹھیک نہیں کیا۔ میں نے تمہیں وہاں دیکھا تھا۔ بہرحال دعا ہے اللہ تمہاری اس خطا کو بخش دے اور تمہیں صحت یابی عطا کرے۔ میں منورہ کو اس کے شوہر کے علاج کے لیے کچھ رقم بھی دے آئی۔ سوچتی رہی کہ اگر وہ وہاں اس وقت شرطے رحیم بخش کو یہ مذموم حرکت کرتے دیکھ لیتے تو اس کی سزا اس کی ہاتھ کاٹنے کی صورت ہمارے ملک کی بھی کتنی بدنامی ہوتی۔ ویسے بھی سعودی پاکستانیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ اس کا اندازہ مجھے جدہ ایئرپورٹ پر ہی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ پاکستانیوں کو الگ کرتے جا رہے تھے۔ اور وہاں جب امیگریشن آفیسر نے میرا امریکن پاسپورٹ دیکھ کر مجھے احترام سے ویلکم ٹو سعودیہ کہا اور میرے پیچھے کھڑی میری پاکستانی دوست کا پاسپورٹ پر مہر پاکستانی دیکھ کر اسے ایک طرف اچھال دیا۔ ہم مسلمان جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ کے مقدس گھر میں داخل ہوتے ہی عقیدت سے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہاں انسان تو کیا ہر وقت فرشتوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، جہاں نور ہی نور ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس مقام کے بارے میں سائنسدانوں نے کہا ہے کہ یہ دنیا کا مرکز ہے اور اس مرکز پر ہمارے ایمان کا مطابق اللہ کا گھر ہے۔ بے شک وہ اپنے گھر کی حرمت کروانا جانتا ہے۔ میں نے بیمار رحیم بخش کے نحیف جسم کو دیکھ کر سوچا کہ خدا اس کو بخش دے جس نے متبرک ٹکڑے کو صرف اس لیے چرایا کہ اس کے ذریعے نذرانے کی صندوقچی بھر لے، اور یہ آج خالی جھولی لیے بے بس لاچار کٹھیا پر پڑا ہے، ہلنے جلنے سا لاچار، سانس لینا دشوار، زندہ تو ہے مگر زندوں میں نہیں ہے۔ جو گاؤں والے اس کو عقیدت سے اس کے ہاتھ چومتے تھے اب اس کے پاس آنے سے بھی گریزاں ہیں، کیونکہ اس کے جسم سے گندی بدبو آتی ہے۔ اس کی بیوی لوگوں کے جھوٹے برتن مانجھ کر اپنا گھر چلا رہی ہے۔ یہ لوگ پھر سے اسی معاشی حالت میں آ گئے جیسا یہ شخص سعودی عرب جانے سے پہلے تھا۔ بیماری کی آزمائش آتے ہی اس نے متبرک کپڑے کی زیارت کا دھندا بند کر دیا تھا اور غلاف کعبہ کا ٹکڑا امام مسجد کو دے دیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔